آئے. جسے بات سمجھے وہ سبحان اللہ کہے. اتر کے آئے. اس فقیر کے لکھی ہوئی نعت ہے. اتر کے آئے نصیب میرا فلک کے تاروں سے ہو کے آئے. میری تمنا ہے رزق میرا نبی کے ہاتھوں سے ہو کے آئے. اور صاف ظاہر ہے جاؤ کا سے وسیلہ ذات کو بنا لے. معافی چاہے جو عبد میرا وہ یاد طیبہ میں رو کے آئے. کریم ہے وہ عظیم بھی کرم ہے ان کا امین بھی. جنتی ہے لا ریب فی وہ جو نبی کی راہوں سے ہو کے آئے. نعت لکھنے کو ذہن خالص باغ رضوان کی سیر کر کے ولا کے گلشن سے پھول چن کے پاکیزہ باغوں سے ہو کے آئے. ملے اجازت سعیدی کو بھی کہ خاک طیبہ پہ دل یہ رکھ دے. ملے اجازت سعیدی کو بھی کہ خاک طیبہ پہ دل یہ رکھ دے. بلند ہوگا مقام اس کا جو ان خزانوں سے ہو کے آئے. توجہ ہے جی ہم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد سید عالم نور مجسم فخر دو عالم شفیع معظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز و نیاز میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے بعد عمدۃ الصالحین امام الکاملین حجت الواصلین سند المحدثین سلطان لجپال عبدالحکیم آپ کی بارگاہ عقیدت مودت محبت میں وفا کے گلاب پیش کرنے کے بعد دل سے دعا ہے اللہ سب کو مدینہ دکھائے مدینے والا دکھائے. محفل انشاءاللہ چلتی رہے گی. میں ایک محفل سے آیا سیدھا یہاں پہنچا تو سیدھا آ گیا اور سیدھا ہی آپ کو کچھ سنانے کے لیے بیٹھ گیا. یہ محفل میلاد کے نام سے موسوم ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضور کا ذکر کیا جائے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایسی خصوصیات آپ کو بتاؤں گا جو صرف حضور میں پائی جاتی ہیں کسی اور میں نہیں. توجہ ہے آپ چلو جن کو سبحان اللہ نہیں آتا وہ سر ہلا دیں اتنا بھی کفایت کرے گا. کنواری دا چپ رامنا بھی ہاں ہوتے توجہ ہے. بہرحال وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابِهِ میرے حضور کی خصوصیات سنیں. ایمان تازہ ہوگا اگر آپ ذوق کے ساتھ بیٹھے رہے اور ذوق سے سنا آپ کو پتہ چلے گا کہ خصوصیات مصطفیٰ کیا ہے, امتیازات مصطفیٰ کیا ہے, کمالات مصطفیٰ کیا ہے. پہلی امتیازی خصوصیت فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ محبوب آپ قرآن سے پہلے کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی تھی. کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی تھی تو کسی کتاب کا نہ پڑھے ہوئے ہو کر قرآن پڑھانا یہ میرے حضور کا معجزہ ہے. توجہ ہے جی. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ محبوب آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھے ہوئے نہیں تھے. پہلے کسی کتاب کا حضور کا نہ پڑھے ہوئے ہونا اور کسی دنیا میں کسی استاد سے نہ پڑھے ہوئے ہونا یہ پھر اس کے باوجود حضور کا قرآن پڑھانا جو کتابوں میں اعلیٰ ہے بلند و بالا ہے یہ حضور کا وہ معجزہ ہے جو حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے گا. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ فرمایا دوسری حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور آپ لکھتے نہیں. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لکھنا تو کمال ہے. بھئی لکھنا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ جو نہ لکھ سکتا ہوں کہتے ہیں ان پڑھے. لکھنا تو کمال ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ساری کائنات کے لیے لکھنا کمال ہے اور محبوب کے لیے نہ لکھنا کمال ہے. توجہ ہے جی حضور کے لیے نہ لکھنا کمال ہے. عجیب بات ہے کہ ساری کائنات کے لیے لکھنا کمال ہو اور حضور کے لیے نہ لکھنا کمال ہو. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے
جو دستاویز لکھتا ہے، مکتوب لکھتا ہے، یادداشت کے لیے لکھتا ہے، اس لیے لکھتا ہے کہ بھول نہ جائے. لکھا اس لیے جاتا ہے کہ بھول نہ جائے. فرمایا وہ اور کائنات ہے جو بھول جاتی ہے، ہم نے محمد کو بھول سے پاک بنایا ہے. توجہ ہے نا؟ ایمان تازہ ہوا تو سبحان اللہ ہے. محبوب یقرؤ کا فلا تنسا، محبوب سنقرؤ کا فلا تنسا. ہم آپ کو پڑھائیں گے اور پڑھانے کے ساتھ ہم یہ ذمہ داری دیتے ہیں آپ بھولیں گے نہیں. میں استاد ہوں، اپنے طالب علم کو یہ ذمہ داری نہیں دے سکتا کہ تو بھول نہیں سکتا. قاری صاحب استاد ہے، یہ اپنے طالب کو ذمہ داری نہیں دے سکتے کہ تو بھول نہیں سکتا. ہر استاد کا شاگرد بھول سکتا ہے، لیکن اس رب کا شاگرد. چلو ہاتھ چاہلا ہو یا رسول اللہ چاہو، تاجدار ختم نبوت چاہو. ہاں محبوب سنقرؤ کا، ہم آپ کو پڑھائیں گے. فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے. ہر شاگرد کچھ نہ کچھ بھول سکتا ہے اور میرے حضور کو ایک لفظ بھی نہیں بھولنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کے لیے نہ لکھنا کمال ہے. اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ، قرآن شریف نے اس کو بھی بیان کیا. فرمایا اگر آپ پہلے لکھتے ہوتے نا، پھر قرآن بھی لکھا ہوا آ جاتا تو کوئی مشرک کہتا انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے. اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ، یہ جو باطل لوگ ہیں، وہم اور خیالات سے سوچنے والے، یہ قرآن کے بارے میں یہ نظریہ رکھ لیتے کہ محبوب چونکہ لکھنا جانتے تھے، اسی وجہ سے تو محبوب نے قرآن بھی اپنی طرف سے لکھ دیا. فرمایا نہیں، آپ کے لیے نہ لکھنا کمال ہے تاکہ قرآن معجزہ بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سلطان لجپال عبدالحق. اچھا ماشاءاللہ. پرسوں جمعہ آئی، یہ جڑا کل اللہ ہجرہ آیا ہے نا، وہ درد اور مٹا دو زیارت کر. اچھی بولو سبحان اللہ. میں حضور کی خصوصیات بیان کرا، امتیازی خصوصیات. اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ میرے حضور نے کوئی کتاب نہیں پڑھی پھر بھی قرآن پڑھایا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ساری کائنات کے لیے لکھنا کمال ہے، میرے حضور کے لیے نہ لکھنا کمال ہے. اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی. اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ، محبوب اگر آپ لکھتے تو پھر باطل لوگ شک میں پڑ جاتے کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے لکھا ہے. پھر فرمایا بل هو آیات بینات، محبوب کا نہ لکھنا یہ آیت بھی ہے، معجزہ بھی ہے. قرآن کے لفظوں پہ غور ہو تو ذرا سبحان اللہ. بل هو آیات بینات، محبوب کا نہ لکھنا، بل هو آیات بینات، یہ آیت بھی ہے، معجزہ بھی ہے. مگر کن کے لیے؟ فرمایا ان کے لیے جن کے سینوں میں علم ہے. جن کے سینوں میں علم ہے ان کے لیے حضور کا یہ نہ لکھنا معجزہ ہے. پتہ چلا حضور کا معجزہ مانتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں علم ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اخچار یا تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت. تیسری خصوصیت میرے حضور کی، کچھ خصوصیات گنوا دوں تاکہ آپ کو کچھ تو یاد رہ سکے. عصر کے فرضوں کے بعد کوئی بھی امتی نفل نہیں پڑھ سکتا. ہر امتی کے لیے منع ہے، عصر کے فرضوں کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا. لیکن حضور نے پڑھے ہیں. یہ حضور کی خصوصیت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی امتیازی شان ہے. چوتھی خصوصیت حضور کی، آپ کا اور میرا نکاح ہو دو گواہ ضروری ہے، شرط ہے گواہ. مگر حضور نکاح کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے. میرے نبی کا نکاح ہو وہ گواہوں کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. توجہ ہے آپ.
سب والا بندہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں جناب. امام سیوطی نے خصائص میں لکھا, ابن سبا نے خصائص میں لکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا حضور سے نکاح ہوا اور گواہ نہیں تھے. حضرت زینب بنت جحش کا میرے نبی سے نکاح ہوا, گواہ نہیں تھے. بلکہ حضرت زینب فرماتی تھی ہر عورت کا نکاح اس کا ولی کرتا ہے, میرا نکاح خدا نے کیا ہے. یہ بطور فخر فرماتی تھی. سب بجنا کہا, قرآن کی آیت اس پر نص ہے, سب بجنا کہا ہر عورت کا نکاح اس کا ولی کرتا ہے. حضرت زینب فرماتی تھی میرا نکاح میرے خدا نے کیا ہے. یہ بغیر گواہوں کے ہوا. اب مسئلہ یہ ہے آپ کے اور میرے نکاح میں گواہ کیوں ضروری ہیں اور نبی کے نکاح میں کیوں ضروری ہے؟ سبحان اللہ. بات سمجھنے کی یہ ہے نا, آپ کے اور میرے نکاح میں گواہ ضروری کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے گواہ ضروری ہے, نکاح ہونے کے بعد اگر مرد منکر ہو جائے, مکر جائے کہ نہیں ہوا تو گواہ ہوں گے نا. نکاح ہونے کے بعد عورت مکر جائے, عورت انکار کر دے کہ نہیں ہوا, گواہ ہوں گے نا. فرمایا تمہارے لحاظ سے مکرنے کا اور منکر ہونے کا خدشہ ہے, اس لیے تمہارے نکاحوں میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور جو عورت نبی سے نکاح کرے وہ مکرے گی تو ایمان والی نہیں ہوگی, اور نبی خود مکرتا نہیں ہے, اس لیے نبی کو گواہوں کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ تڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. نہیں تو سب کچھ بولو تو میں بھی بولے سب کوئی مسئلہ کوئی. سبحان اللہ. اللہ تو کوئی جنت گھر میں کوئی حالی نہ جنن منجنا پوگے. سبحان توجہ اللہ. ہے ہوئے بولو ذوق نہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا تمہارے لحاظ سے مکرنے کا اور منکر ہونے کا خدشہ ہے, اس لیے تو عدالتوں میں بھاگ جاتے ہو. اور نبی کو گواہ کی اس لیے ضرورت نہیں کہ نبی مکرنے والا بھی نہیں, منکر بھی نہیں, اور جو نبی کے ساتھ جس عورت کا نکاح ہو وہ اگر مکر جائے تو ایماندار نہیں رہے گی. بلکہ نبی کو تو خدا نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, محبوب تجھے تو خود گواہ بنایا. جسے خود گواہ بنایا اسے گواہ کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات کا گواہ ہے, جو ہر نبی کا گواہ ہے, جو حضرت آدم کا گواہ ہے, جو حضرت عیسیٰ کا گواہ ہے, جو حضرت موسیٰ کا گواہ ہے, جو صدیق اکبر کا گواہ ہے, جو ساری کائنات کا گواہ ہے, پھر اسے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. سمجھ آئی حضور کی خصوصیات؟ لوگ سے بولیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی خصوصیات میں سے ایک اور خصوصیت بھی حضور کی سن. میرے نبی کا حکم ہے, شریعت ہے, فرمان ہے, 3 بندے بیٹھے ہوں تو 2 بندے سرگوشی نہ کریں, 4 بندے بیٹھے ہوں تو 2 بندے راز کی بات علیحدہ نہ کریں. کیوں؟ فرمایا اگر 2 بندے اکٹھے بیٹھے 4-5 اور 2 بندے علیحدہ ہو گئے تو جو باقی بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں گمان جا سکتا ہے ایک ادھر میرے بارے پلان تو نہیں بڑھنے پائے. توجہ ہے. بدگمانی سوء ظن, بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب 4 بندے بیٹھے ہوں تو باقی 2 سے اجازت لے کے سرگوشی کریں, یا ان کی موجودگی میں بغیر اجازت کے سرگوشی نہ کریں, بدگمانی پیدا ہوگی. لیکن سنیے حدیث, میرے حضور کے وصال کا وقت قریب ہے, حضرت عائشہ کا حجرہ ہے, حضرت سودا بھی ہیں, حضرت صفیہ بھی ہیں, حضرت زینب بھی ہیں, حضرت عائشہ بھی ہیں, لیکن حسنین کی ماں نہیں ہے, جسے آل سے پیار ہے وہ سبحان اللہ. حسنین کی ماں ملکہ جنت, ملکہ جنت, جس کے قدموں میں حسن و حسین کی جنت ہے, جس کے قدموں میں حسن و حسین کی جنت ہے, جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے, جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے, وہ مخدومہ کائنات, سیدہ کائنات, عالمہ کائنات, طیبہ کائنات, طاہرہ کائنات, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آئی میرے حضور کے حجرہ اقدس میں. حضور نے حضرت عائشہ, حضرت صفیہ, حضرت سودا, حضرت زینب کی موجودگی میں
سرگوشی کی، راز کی بات کی، مخدومہ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے حضور نے دوبارہ سرگوشی کی، پھر ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا سیدہ زہرا کو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ حضرت زہرا نے کہا وہ نبی کی اور میری بات ہے، میں کیوں بتاؤں؟ جب میرے حضور کا وصال ہوا تو وصال کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے کہا اے میری بیٹی میں تیری ماں ہوں اور ماں کا جو بیٹی پر حق ہوتا ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ، ماں کا بیٹی پر جو حق ہوتا ہے اس کا واسطہ دے کر تجھے کہتی ہوں اب تو وہ راز بتا دے، اب تو وہ راز بتا دے۔ تو سیدہ نے وہ راز بتایا، کہا جب پہلی مرتبہ سرگوشی فرمائی تھی، راز کی بات کی تھی تو مجھے حضور نے کہا تھا کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے، تو میں رونے لگی، پھر دوبارہ مجھے حضور نے راز کی بات بتائی، تو گھبرانا، میری آل میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ حسین کی اماں ہوں۔ توجہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے حضور نے تو فرمایا 4 بندے بیٹھے ہوں جو سرگوشی نہ کریں، یہاں 4 مستورات بیٹھے ہیں، حضور کی ازواج بیٹھی ہیں اور حضور سرگوشی کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آئے گا؟ حکم دیا منع ہے راز کی بات کرنا 4 میں سے 2 کے درمیان، لیکن یہاں 4 ازواج بیٹھی ہیں اور مخدومہ کائنات کے ساتھ حضور راز کی بات کریں۔ فرماؤ حضور چند بندوں میں 2 بندوں کے ساتھ راز کی بات کر سکتے ہیں، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ توجہ ہے، ہر کسی اپنے کرتوت کا نتیجہ چاہے، ہر کسی اپنے کرتوت کا پھل چاہے، ایسا نہیں ہٹایا۔ توجہ ہے تو بول جاتا رہا، پریشانی تو ہر ایک میں کوئی پتہ نہیں کی ہوتا پہ، سمجھ نہیں آتی کی ہوتا پہ، انج لگتا ہے قیامت تو پہلے کوئی قیامت آئی کھڑی اور جتنے 87 مسلمانوں دیا لاشاں ہسپتال دی چھاتے پہیا رہیں تے پرندے کھا جائیں تے ڈاکٹر جنہوں اسا مسیحہ آکھیے وہ بندے آن جنہوں دیا لاشاں پہیا جانور نا، کلمہ پڑھانا آڑے ہیں کو ہندو تے غیر مسلم نا، تے دور دی گال نہیں ہے، لیڑے دل نشتر دی گال لے جنہیں تعریفہ کریں دے نہیں رہاں اسی بیٹے ڈاکٹر نے آلہ ڈاکٹر اے اوہ جے مسیحہ دی گالی نے جنہیں جان بچاؤں رہا ہے اوہ جان دے دشمن تے گال پھر ہوا بچنی ہے جدن دین آ گیا نا۔ میرے حضور کی خصوصیات میں سے کے لیے ہے، لیکن حضور جس عورت سے بات کریں توجہ نہ حضور کی خصوصیات ہیں، حضور جس عورت سے جب چاہیں جس وقت چاہیں، اس لیے کہ حضور کے لیے کوئی اجنبیہ ہے ہی نہیں، حضور کے لیے تو کوئی اجنبیہ نہیں ہے۔ میں قرآن کی آیتوں سے استدلال کروں، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کی تفسیر میں فرمایا نبی امت کے لیے باپ کی طرح ہے، حولی بولے ہو، نبی امت کے لیے باپ کی طرح ہے۔ دوسری آیت وَقَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے تحت لکھا گیا کہ لیکن کا استثناء و استدراک اس لیے ہے کہ نبی امت کے لیے باپ کی طرح ہے۔ تیسری آیت فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومن کی ماں ہے اور جس کی بیوی ماں ہو شوہر باپ ہوتا ہے۔ سبق والا بندہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ تو یہ 3 آیتیں سنن نسائی کی روایت حضور فرماتے ہیں انما انا لکم نصف الوالد علی ولدہ، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ فرمایا ساری کائنات اور اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں بات نہیں کر سکتی، صرف محمد کی ذات کی خصوصیت ہے کیونکہ حضور باپ کی طرح ہے اور باپ اپنی جس بیٹی سے جب چاہے بات کرے۔ خصوصیت سمجھ آئی؟ کوئی میں نو پسینہ آئے تو کوئی قانونی تھا ہونا چاہیے، کوئی نا انصافی تو نہ کرو جلیل پورا لے ہو پکھا چلا بھی چاہیے نا، ایک پکھا چلے سمجھ طبیعت منجمد ہو جاتی ہے، یہ ہون کھل دی پئی ہے طبیعت۔
کہ بابے اپنے کو لے بزرگاں کو پوچھو نہ کو لے جیسے لے کام کرنے طبیعت کھول جاتی ہے چاسان دی نہ بس میں یہ آدم ہے تو چپ کر کے نہ باؤ میرے نہ رال کے باؤ قربانی کی طبیعت کھلنی چاہیے نا میرا مولوی نہیں ہر ویلے مولوی آمد مولوی ایبٹ آبادی مولوی فیض آبادی مولوی کلمہ تو سب کو نہیں پڑھا سبحان اللہ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور باپ سے بھی زیادہ عظیم ہے عقیدہ یہ ہے کہ حضور باپ سے بھی زیادہ عظیم ہے لیکن حضور نے اور قرآن نے کیوں کہا کہ حضور باپ کی طرح ہے وجہ کیا ہے ایک جملہ ہے بھی قرآن آنکھے باپ کی طرح حضور آنکھے باپ کی طرح تو ملا آنکھے بھائی ڈر گئے قرآن کہے باپ کی طرح حضور فرمائے باپ کی طرح تو مولوی آنکھے بھائی کی طرح باقی تینوں بھائی تے پیو دے فرق نہیں سمجھ آیا تینوں بھائی تے پیو دے فرق سمجھ نہیں آیا کبھی بھائی سے پیسہ مانگ کے دکھا نا کہتا مجھے شرم آتی ہے بھائی سے مانگوں عزت نفس ہے کہ باپ سے مانگ لوں گا باپ ہوتا ہی اس لیے کہ بیٹا مانگے توجہ ہے یا کوئی نا باپ ہوتا ہی اس لیے کہ بیٹا مانگے بلا جھجک مانگے اس لیے علامہ نبھانی نے کہا حضور کو خدا نے باپ کی طرح اس لیے بنایا کہ صدیق سے لے کر ختم دنیا تک ہر امتی جب چاہے حضور سے مانگے توجہ ہے ہر امتی جب چاہے حضور سے مانگے اس لیے تو حضور کو باپ بنایا کہ بیٹا باپ سے مانگتا ہے اور جھجکتا نہیں ہے بابا جی دیو تو بابا جی سے والد معظم سے مانگا جاتا ہے تو فرما پھر حضور سے بھی مانگو اس لیے تو حضور کو والد بنایا اور یہی وجہ ہے کہ پھر مانگنے والوں نے حضور سے مانگا مانگنے والوں نے حضور سے مانگا اور پھر میرے حضور نے دیا اور رج کے دیا اور اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اتنی تو تھوڑی چوپی کوئی نہیں جتنا حضور دیتے سبحان اللہ اتنا دیا حضور نے اتنی میری اوقات نہیں ہائے 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 اللہ ہر سخی کچھ نہ کچھ دیتا ہے حضور سب کچھ دیتا ہے ایسا ہے لیکن دور ہے حالانکہ پاسا سجا ہے میرے ہاتھ دا پاسا سجا ہے میں تو یہ سجا پاسا ہے یہ سجے پاسے آنے بھی ذرا ہمت آنے بانا کے بابا ہر سخی کچھ نہ کچھ دیتا ہے سب کچھ نہیں دیتا صرف ایک سخی ہے حسین کا نام ہے جو سب کچھ دیتا ہر سخی کچھ نہ کچھ دیتا ہر سخی برتن دیکھ کے دیتا ہے ہر سخی برتن دیکھ کے دیتا ہے حضور برتن بھی خود دیتے ہیں حضور برتن بھی خود دیتے ہیں سر بھی حضور دیتے ہیں عطا بھی حضور کرتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ڈا سونا نام محمد دا اس نادیا رے ساکان کہ ڈا سونا نام محمد دا اس نادیا رے ساکان کرے دو جگ تے سایہ رحمت دا ایدی چھاندیا ریسان اور دو جگ تے سایہ رحمت دا ایدی چھاندیا ریسان مدینہ
جتھے روضہ کملی والے دا بلکہ تھوڑے جہاں لے جا بدل لے مجھے تو سمجھنا جتھے روضہ کملی والے جتھے روضہ کملی والے دا جتھے روضہ کملی والے دا اس تھان دیاں ریساں کو جتھے روضہ کملی والے دا جتھے روضہ کملی والے دا اس تھان دیاں جتھے روضہ کملی والے دا اس تھان دیاں تن بھاگ حلیمہ مائی دا ملی اس محبوب خدائی دا تن بھاگ حلیمہ مائی دا ملی اس محبوب خدائی دا جدی گود چوالی دو جگدا جدی گود چوالی دو جگدا عثمان دیاں ریساں کھان کر جدی گود چوالی دو جگدا عثمان کرے نبی کا مال بطور وراثت تقسیم نہیں اے صرف ظاہری اکھی نہیں دل نے اکھی کھول کے سنو اور کان کھول کے سنو نبی کا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا حدیث موجود ہے نحنو معاشر الانبیاء ما ترکنا و صدقہ لا نرث ولا نورث حضور فرماتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہم اپنے ماں باپ کی وراثت نہیں لیتے اور ہماری وراثت ہماری اولاد نہیں لیتی چپ کر گئے ہو تو پھر فدق کا مسئلہ تو حل ہو گئے کوئی نہیں سمجھا مسئلہ فدق تو حل ہو گئے یہ صحیح حدیث ہے اب مسئلے کی طرف دیکھیں جو دنیا کے لیے ہے پھر تو باپ کی وراثت اولاد کو ملنی چاہیے لیکن حضور کی خصوصیت جو ہے یہی تو امتیازی شان ہے پر دیکھیں میں مسئلہ کیا ہے علماء نے ایک بات لکھی مہندس اعظم پاکستان نے فرمایا کہ دنیا کی دولت مٹی سے بنی ہے اور علم حضور کے سینے سے بنا ہے اس لیے حضور کی وراثت وہ رکھی جو کبھی فنا نہ ہو آپ کی اور میری وراثت فنا ہو جاتی ہے اور فلاں بزرگ تھا جی 1000 مربع رقبہ تھا وہ فوت ہو گیا اولاد میں تقسیم ہوتے ہوتے ہوئے 100 مربع بچا پھر تقسیم ہوتے ہوتے ہوئے مربع بچا پھر تقسیم ہوتے ہوئے ایکڑ بچا اب مرلے بچے ختم ہو گیا کیونکہ یہ وراثت وہ ہے جو مٹی سے بنی اور مٹی بنا ہونے والی ہے اور جسے علم کی وراثت دی سلطان عبدالحکیم 300 سال گزر گئے وہ وراثت ختم جو نہیں ہوئی بڑے ڈھلے بچو سبحان اللہ بھئی سیدہ دہرا کی وراثت علم ہے جو حسین نے نیزے کی نوک پہ بانٹا نہیں سمجھے سیدہ دہرا کی وراثت علم ہے جو حسین نے نیزے کی نوک پہ بانٹا مولا علی نے بانٹا ان کی وراثت علم ہے جو حسن بصری کو ملی کمیل ابن زیاد کو ملی چبت غوث پاک کو ملی اس کے بعد خواجہ اجمیر کو ملی سلطان عبدالحکیم کو ملی مہر علی کو ملی تو جو علی کی وراثت ہے وہ تو ابھی تک ختم ہوئی ہی نہیں جو نبی کی وراثت کو تو چل رہا پھر اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی
انہوں نے فرمایا وراثت تو اس کی تقسیم ہونا جو مر گیا ہو، اور ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ جو نبی کو زندہ مان ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ آپ اپنا نام شیعہ رکھ لیں، دیوبندی رکھ لیں، اہل حدیث رکھ لیں، چکرالی رکھ لیں، نیچری رکھ لیں، تردیدی رکھ لیں، فردیدی رکھ لیں، جو مرضی آئے رکھ لیں، ہمیں مسلک کے لفظ سے کوئی چیز نہیں۔ جو دشمن رسول ہے اس سے نفرت ہے، جو دشمن آل ہے اس سے نفرت ہے، اور جو دشمن صحابہ ہے اس سے بھی نفرت ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، آنے سے سمجھا نہیں ہے تو ہم جگہ ہی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ 41 منٹ گفتگو میں کر رہی ہے، 4 منٹ اور تک جاؤ نا میرے ناظرین۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضور کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ حضور کو مال تقسیم نہیں ہوتا بطور میراث سے، اس لیے کہ نبی زندہ ہے۔ اور زندہ ہونے کی ایک دلیل آپ کو ادھر سے دے دوں، سلطان عبدالحکیم کے گھر سے آیا نا بندہ سلطان سے اپنی بارگاہ، رونے لگا۔ فرما کیوں روتا ہے؟ اس دروازے پہ آ کے روتا ہے، اس دروازے پہ آ کے کہنے لگا حضور گناہ ہو گیا۔ فرما کون سا؟ کہتا ہے ایار اچھے بیان، آپ کو تو پتہ ہے پھر پوچھتے کیوں ہو؟ خبر ہے آپ کو، آپ پھر پوچھتے کیوں؟ فرما بتا تو صحیح۔ کہا نہیں بتاؤں گا، آپ کو پتہ ہے۔ آپ نے اب دیکھا نا لو کی طرف، لو پہ نظر ماری، اس کا گناہ لکھا ہوا تھا۔ لفظوں سے جو مجھے حاصل ہوا وہ یہ کہ آپ نے وہاں مراقبہ کیا اور مدینے کی طرف دیکھا۔ بارگاہ رسالت میں سفارش کی کہ یا رسول اللہ اس میرے غلام کے لیے نگاہ کرم کریں، سفارش کریں اور مدد فرمائیں، اس کا گناہ مٹ جائے۔ حضور نے سفارش فرمائی، زندہ ہیں تو سفارش فرمائی، اور زندہ ہیں تو سلطان صاحب کی عرض سنی، زندہ ہیں تو سلطان صاحب کی عرض قبول کی۔ حضور نے فرمایا میں سفارش کر دوں گا، تیرے اس مرید کا گناہ مٹا دیا جائے گا۔ آپ نے مراقبے کے بعد لو کی طرف دیکھا تو گناہ مٹ چکا تھا۔ دیوانا لے دے، دیوانی دیکھو، سکندہ نگاہ لے، گناہ مٹ گئے۔ آسمان کی طرف دیکھا، لو کی طرف مٹ چکا تھا۔ فرما مبارک ہو، گناہ مٹ گیا تیرا۔ لیکن سخی کے دوارے پہ خالی نہ جائے گا، رات کو سوئے گا تو مدینے والے کا دیدار ہوگا، اور جب دیدار ہوگا تو میرا سلام عرض کرنا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس ذات کو تو دیکھے گا وہ کائنات کا قبلہ ہے۔ اس لیے تو جامی کہتے ہیں اے درت کعبہ ارباب نجات قبلتی وجہک فی کل صلاۃ ہمیں اساکت آخر نصبت انزل اللہ علیہم برکات بنسر قوتنا کردہ وقوف حاجیارہ چے وقوفت عرفات۔ اور خواجہ محمد یار کہتے ہیں محمد محمد پکینے گزر گئی، احد نال احمد ملینے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کو دے دے دکھے دے گزر۔ تو سلطان صاحب نے فرمایا تجھے حضور کی زیارت ہوگی، اور حضور قبلہ من ہے۔ یہ لفظ ہے کہ حضور قبلہ من ہے، قبلہ کائنات ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حضور کو تو اس حال میں دیکھا کہ حضور تیری سفارش کر رہے ہوں گے۔ میں نے یہ سمجھا ہے اس عبارت سے، شرف نامے کی اس عبارت سے، کہ سلطان سے فرما رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کی شفاعت صرف قیامت کے دن ہوگی۔ حضور اب بھی روضے میں جس کی چاہیں سفارش فرما سکتے ہیں۔ یہ چند خصوصیات میں نے پڑھی اور 45 منٹ ہو گئی ہے اس پہ وعدہ۔ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے ہو، چلو راضی بیٹھے ہو نا۔ ابھی انشاءاللہ سبزادہ صاحب ہیں، اور بھی جس طرح محفل کا ذوق ہے چلتا رہے گا۔ دن رات محافل اور مدرسہ، اس کی ذمہ داریاں اور تعلیم و تدریس سارے مسائل ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ایمان تازہ نہیں ہوا۔ ایمان تازہ ہوا ہے نا۔ کنجوس بندے کو معافی ہے، ذوق والا سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ یقین رکھیں کہ سچا عقیدہ اہل سنت ہے۔ یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ سچا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، مصطفیٰ کے فرامین ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں، پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہوتا ہے، نصیبیں کھلتے ہیں، کھڑکیاں واہ ہوتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، پھلے آتے ہیں، اور احمد رضا جیسا ہو تو دیدار
بھی ہوتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ